تو آج ہم ابن الحاجب کی کافیہ کا جو ہے ترجمہ کریں گے، ایک جز کا ترجمہ کریں گے اور جز در جز جو ہے پوری کتاب کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اللہ ہی کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی وضع کی گئی ہو مفرد معنی کے لیے۔ وہی اسم و فعل و حرف، اور کلمہ اسم ہے اور کلمہ فعل ہے اور کلمہ حرف ہے۔ لأنها اما ان تدل على معنی فی نفسها او لا، یہ جو کلمہ ہے یا تو دلالت کرے گا معنی کی طرف خود اپنی ذات میں یا تو نہیں۔ الثانی الحرف، جو دوسرا ہے وہ حرف ہے۔ والاول اما ان یقترن باحد الازمنة الثلاثة او لا، وہ جو پہلا ہے یا تو وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا تو نہیں۔ الثانی الاسم، اور جو دوسرا ہے وہ اسم ہے۔ والاول الفعل، اور جو پہلا ہے وہ فعل ہے۔ قد علم بذلك حد كل واحد منها، اور کلمہ کی ہر ایک قسم کی جو تعریف ہے وہ جان لی گئی ہے اس قید کی مدد سے۔ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، اور کلام جو ہے یا کلام جو ہے وہ کلام وہ ہے جو کہ متضمن ہو دو کلموں سے اسناد کے ساتھ۔ ولا يتعدى ذلك الا في اسمين او اسم وفعل، اور کلام حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے دو اسموں کے ذریعے یا ایک اسم اور ایک فعل کے ذریعے۔ الاسم ما دل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة، اسم وہ ہے جو کہ دلالت کرے معنی کی طرف خود اپنی ذات میں اور وہ تین زمانوں میں سے کسی بھی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوین والاضافة والمسند والاسناد الیہ، اور اسم کے خاصوں میں سے اسم کی علامتوں میں سے ہے کہ اس پر لام دخول ہوگا اور جر دخول ہوگا اور تنوین دخول ہوگی، اور یہ مضاف ہوگا یا یہ مضاف ہوگا اور یہ مسند الیہ ہوگا۔ وہو معرب و مبنی، اور جو اسم ہے وہ معرب ہے اور جو اسم ہے وہ مبنی ہے۔ فالمعرب بالمرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، اور جو معرب ہے وہ معرب وہ ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو ایک ایسی ترکیب میں جس میں اس کا عامل بھی ہو اور جو مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کے۔ حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظاً او تقدیرا، اور جو حکم ہے معرب کا یہ ہے کہ اس کا جو آخر ہے اس میں اختلاف آئے عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، اور یہ جو آخر میں اختلاف آئے گا یا تو لفظی طور پر ہوگا یا تو تقدیری طور پر۔ الاعراب مختلف آخرہ به لیدل علی المعانی المعتبرة علیہ، تو جو اعراب ہے، اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک معرب اسم کا آخر بدلے تاکہ یہ دلالت کرے تاکہ اعراب جو ہے دلالت کرے اس معرب اسم پر پے در پہ آنے والے معانی کی طرف۔ وانواعہ رفع و نصب و جر، اور جو اعراب کی علامتیں ہیں وہ رفع، نصب اور جر ہیں۔ معذرت۔ فالرفع علم الفاعلیة والنصب علم المفعولیة والجر علم الاضافة، تو بس رفع ہے فاعل ہونے کی علامت اور نصب ہے مفعول ہونے کی علامت اور جر ہے مضاف الیہ ہونے کی علامت بھائی۔ والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضی للاعراب، اور عامل وہ ہے جس کی وجہ سے ایسا معنی قائم ہو جو کہ تقاضا کرے اعراب کا۔
فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. تو جو مفرد منصرف ہے اور جو جمع مکسر منصرف ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتے ہیں یا ضمہ کے ساتھ آتے ہیں حالت رفعی میں، اور فتحہ کے ساتھ آتے ہیں حالت نصبی میں، اور کسرہ کے ساتھ آتے ہیں حالت جری میں. جمع المؤنث السالم بالضمة والکسرة، اور جو جمع مؤنث سالم ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتے ہیں حالت رفعی میں اور کسرہ کے ساتھ آتے ہیں حالت نصبی اور حالت جری میں. غیر المنصرف بالضمة والفتحة، اور جو غیر منصرف ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتے ہیں حالت رفعی میں اور فتح کے ساتھ آتے ہیں حالت نصبی اور حالت جری میں. ابوک واخوک وحموک وحنوک وفوک وذو مال مضافة الى غیر یاء المتکلم بالواو والالف والیاء. اور جو ابوکا اخوکا حموکا حنوکا فوکا ذو مال ہے، یہ اگر مضاف ہو یا متکلم کے بغیر کسی اور کی طرف تو واو کے ساتھ آتے ہیں حالت رفعی میں، اور الف کے ساتھ آتے ہیں حالت نصبی میں، اور یا کے ساتھ آتے ہیں حالت جری میں. المثنى وکلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان بالالف والیاء. اور جو مثنیٰ ہے اور جو کلا ہے جو کہ مضاف ہو کسی ضمیر کی طرف، اور اثنانی اور اثنتانی جو ہیں یہ الف کے ساتھ آتے ہیں حالت رفعی میں اور یا کے ساتھ آتے ہیں حالت نصبی اور حالت جری میں. جمع المذکر السالم واولو وعشرون واخواتها بالواو والیاء. اور جو جمع مذکر سالم ہے اور جو اولو ہے اور جو عشرون ہے اور جو عشرون کی اخوات ہیں یعنی 30 40 50 وغیرہ، یہ واو کے ساتھ آتے ہیں حالت رفعی میں اور یا کے ساتھ آتے ہیں حالت نصبی اور حالت جری میں. التقدیر فیما تعذر قعصا وغلام مطلقا. اور تقدیر ان معرب اسماء میں ہوگی جن میں تعذر ہو، جن میں تلفظ کرنا ناممکن ہو، جیسے کہ عصن میں اور غلامی میں. اور یہ تقدیر جو ہے یہ تینوں حالتوں میں آئے گی، مطلقہ حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی تقدیر ہوگی. او استثقل كقاض رفعا وجرا. اس طریقے سے کر لے عبارت کو. والتقدیر فيما استثقل كقاض رفعا وجرا. اور تقدیر ان معرب اسماء میں ہوگی جن میں ثقل ہو، جیسے کہ قادن میں ہے، اور یہ تقدیر اعراب حالت رفعی اور حالت جری میں ہوگا، مطلب تقدیر اعراب حالت نصبی میں نہیں. تو ہم کہیں گے رأیت القاضیہ تلفظ کر کے. جی. ونحو مسلمیہ رفعہ. اور اسی طریقے سے جو تقدیر ہوگی وہ مسلمیہ میں ہوگی حالت رفعی میں. واللفظی فیما عداہ. اور جن میں اور ایسے اسماء، ایسے معرب اسماء جن میں نہ ہی تعذر ہو اور نہ ہی ثقل ہو، ان میں جو ہے ہم لفظی تلفظ کریں گے بھائی، ان میں لفظی اعراب آئے گا. تو اب اگلے جز میں جو ہے ہم باقی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے بھائی.